نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم فلا غالب لكم صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر اللہ کے احکام کو یعنی شریعت کو نافذ کرتا ہے، یہ کائنات اللہ رب العزت اس کے تابع بنا دیتے ہیں. مختصر خلاصہ یہ کہ بندہ شریعت کے تابع تو کائنات بندے کے تابع. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اور اس کی کئی ساری مثالیں ہیں کہ جب بندے نے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات اس کے لیے تابع دار بنا دی، فرما بردار بنا دی. سب سے اونچا عہدہ اور منصب کرسی کو سمجھا جاتا ہے کہ حکومت مل جائے آدمی کو، بادشاہ بن جائے، اس کو بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حال قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، اس میں آدمی غور و فکر کرے تو جس وقت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنایا گیا مصر کا، یوسف علیہ السلام کی کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی اور مصر آپ کا وطن بھی نہیں تھا، آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے، اور جس جگہ کی کرسی آپ کو دی گئی، جہاں کا آپ کو وزیر بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، وہاں آپ کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے اس وقت. یعنی اس حکومت کے ملنے میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ سارے اسباب اختیار نہیں کیے گئے جو آج کے دور میں کیے جاتے ہیں کہ بھائی کسی نے 30-40 سالوں تک مسلسل اس کے لیے میدان میں کام کیا ہو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہو، پھر الیکشن جیت کر کرسی حاصل کی ہو. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں تھا. وہاں تو ان کی برادری بھی نہیں تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا. لیکن جو کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی 100% شریعت کے تابع تھے، اللہ کے نبی ہیں، وقت کے نبی کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے ان کے حوالے مصر کی حکومت کی. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، طریقہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے احکام کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی تمام ضروریات آرزویں اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام تو دیندار تھے 100%. حکومت اور کرسی مل جانے کے بعد بھی آپ کی دینداری میں کمی نہیں آئی. جب قحط سالی کا دور شروع ہوا، لوگ اناج غلہ وغیرہ لینے کے لیے آتے تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے نوازا تھا یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام نے اپنا جو سگا بھائی تھا بنیامین، ان کو اپنے پاس روکے رکھنے کے لیے ترکیب اختیار فرمائی کہ بنیامین کے سامان کے اندر وہ جو برتن جس کے ذریعے اناج غلہ بڑھا جاتا تھا بادشاہ کا، ممکن ہے سونے چاندی کا ہو، وہ رکھوا دیا. یہ تو پلاننگ تھی اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان فرمائی، یہاں بیان فرمایا ہے یہ ترتیب اور ترکیب ہم نے بتائی یوسف کو، اس طرح کرو. جب تلاشی لی گئی
تو ان کے سامان کے اندر سے وہ برتن نکلا. یہ برتن کے گم ہونے کا جب اعلان ہو رہا تھا اس وقت پکارنے والے نے کہا تھا کہ بھائی بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا. اور پھر بنیامین کے اس میں سے نکلا, ان کو روک لیا گیا. اس وقت بھی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے بولے تھے اِن یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چوری کی ہے تو ان کا ایک بھائی تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہی وہ بھائی یوسف. ایسے وقت میں بھی یوسف علیہ السلام کے پاس تو پاور تھا اور پرانا حساب چکتے کر سکتے تھے, اور ابھی یہ الزام کہ اس کے بھائی نے بھی آگے چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور ان سے بدلہ نہیں لیا. پھر واقعہ آگے بڑھا, پھر آنا جانا ہوا, پھر پورا اپنا تعارف, بھائیوں نے بھی پہچان لیا, بات کلیئر ہو گئی کہ یہی یوسف ہے. بھائیوں کو افسوس ہوا. اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے پاس موقع تھا پرانا حساب چکتے کرنے, لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ تم کو معاف کر. یہ دینداری کا تقاضا تھا. خلاصہ کلام یہ کہ آدمی اگر 100% اللہ کے دین کے تابع ہیں تو کائنات, وہ بھائی جو پہلے دشمن تھے, حاسد تھے, وہ بھی پھر جھک گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے, سب سجدے میں گر گئے, تعظیمی سجدے میں, تو یہ بھی ان کے حوالے کر دیا اللہ رب العزت. بنی اسرائیل میں اکثریت تو نافرمانوں کی تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی, لیکن جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کیا, آپ کی مدد کی, نصرت کی, یعنی اللہ کے دین کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے کئی مدت تک ان کو من اور سلوہ تیار کھانا کھلایا. یہ شریعت کے تابع تو کائنات ان کے تابع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو حواریین کہا جاتا ہے, ان کو بھی بھوک کا مسئلہ درپیش ہوا. 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بات پوری نقل کی ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ درخواست کی, یہ ڈیمانڈ کی, مانگ کی کہ کیا آپ کے رب سے ایسا ہو سکے گا کہ آسمان سے دسترخوان اتارے. بات کا خلاصہ تو یہی ہے کہ آپ اگر اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ سب بندوبست کر دیں گے. انہوں نے پوچھا هل یستطیع ربک, آپ کے رب سے ایسا ہو سکے گا کہ آسمان سے تیار کھانا آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ڈرایا, سمجھایا. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, آسمان سے یار, یہ دنیا تو اسباب سے چلتی ہے اور تم ایسی ڈیمانڈ کرتے ہو, ابھی سے جنت کے مزے چاہیے تم کو. قالوا نريد ان ناكل منها, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہو جائے, آسمان سے دسترخوان آ جائے, تو چونکہ ہماری بھوک کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا, اور ہمارے دلوں کو بھی اطمینان مل جائے, معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زمینی معجزات تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے دیکھے. اندھوں کو, نابینا کو بینا کر دیتے تھے, بیماری والوں کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی. زمینی معجزہ تو دیکھا, آسمانی معجزہ اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری ایمان کی کیفیت بڑھ جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب چونکہ یہ تقاضا تھا حواریین کی طرف سے, ماننے والوں کی طرف سے, تو جو اللہ کی مانتا ہے اللہ ان کی خواہشات پوری کر دیتا. قال اللہ انی منزلها علیکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جاؤ, میں ان سے کہہ دو میں اتاروں گا. تو آسمان سے دسترخوان اترا اور تقریباً 40 سال تک کھایا گیا. یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتے ہیں, اس کے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے کفیل بن جاتے ہیں. پوری بات کا خلاصہ کہ آدمی 100% دیندار بن جائے, اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر لیں, اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرماتے ہیں. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی کا صرف خود کا دیندار بنے رہنا کافی نہیں ہے.
کہ باپ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، حاجی ہے، شریعت کا پابند ہے، تو بس وہ یہ سوچ کر کہ میں الحمدللہ دیندار آدمی ہوں، تو وہ صرف اپنی دینداری پر اطمینان کر کے بیٹھ نہیں سکتا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، الا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو باپ کا 5 وقت نماز پڑھ کے مطمئن ہو جانا، دیندار بن کے مطمئن ہو جانا، یہ کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے۔ ہمیں تو حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی پوری انسانیت کی پھر آپ کو فکر کرنی۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ میری دینداری میرے تک لمیٹیڈ نہ رہے، محدود نہ رہے، بلکہ میں دوسروں کی بھی فکر کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی اور پوری انسانیت کی دینداری کی بہت فکر کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں تعلیم بیانات وغیرہ میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو تھے انہوں نے تقاضا کیا کہ بہت ٹائم ہو گیا، کچھ میٹھا نہیں کھایا گھر میں، کچھ پکایا نہیں، کیونکہ اتنا بجٹ نہیں تھا۔ اب یہ امیر المؤمنین ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کچھ انتظام کر دیں تو گھر میں کچھ میٹھا پکاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری جو رعیت ہے، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو میٹھا کھانا نہیں ملتا ہے، میٹھائی کی ڈش ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، لوگوں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہر ایک اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہو، اور عوام جو کھائے گی وہ ہم کھائیں گے۔ آپ کے گھر والوں نے پھر سوچا کہ ان سے ریکویسٹ کی، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، چلو ہم کو جو کچھ دیا جاتا ہے گھر چلانے کے واسطے بجٹ، اس میں سے کچھ بچا کر بنا لیں گے۔ ایک مدت تک جمع کرتے رہے، اس کے بعد کچھ جمع ہوا اور آپ نے میٹھائی کی ڈش بنا دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی، تو پہلے ہی پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آئے؟ پھر بتایا کہ بھائی ہم نے بچت کی، آپ نے جو بجٹ ہم کو دیتے ہیں اس میں سے بچت کی۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوئے کہ میری گھر والی بہت ہوشیار، اتنے میں سے اتنا بھی بچاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ آ رہا ہے ہماری ضرورت سے، اور پھر آئندہ کے لیے اس کو اتنا کم کروا دیا۔ اب میٹھا کھانا کوئی گناہ تو ہے نہیں، کوئی شریعت کے خلاف کام تو ہے نہیں کہ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن اپنے گھر والوں کی بھی تربیت، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت کے امیر ہیں، لیکن گھر میں فاقوں کا عالم ہے، اور آپ کی بچیوں نے ایک مرتبہ جب ملاقات کے لیے گئے تو کیا کھایا تھا؟ پیاز، اور پیاز آدمی کھاتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی لڑکی سامنے آ کر بات چیت کرتی ہے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی۔ پوچھا کیا حال ہے، ایسا کیوں؟ کہا کہ کھانے میں سوائے پیاز کے اور کچھ تھا نہیں۔ یہ امیر، وقت کے امیر جو ہوتے تھے ان کے گھر کا یہ حال تھا۔ اس کے بعد جب یہ دین پر چلے تو اللہ نے ان میں سے بعضوں کو نوازا بھی بہت۔ یہ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے خطبات میں بات لکھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تو ہم پر ایسے فقر و فاقہ کا گزرا، حضور تھے، پھر فتوحات کا جو دور چلا تو ہمارے حصے میں مال غنیمت میں اتنا سونا آتا تھا، گولڈ، جو آج 1 تولہ 80,000 1 لاکھ تک پہنچا ہے، اور آدمی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس گولڈ ہو، سونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اتنا سونا آتا تھا، اور اس زمانے میں ایسی مشینری نہیں تھی کہ اس کے سکے بنائے جاتے ہو، زیورات آج جو ملتے ہیں ویسے، اس کو توڑا جاتا تھا، اور اس وقت کی وہ کرنسی ہوتی تھی، سونا اور چاندی، بطور زیورات کے اس کا استعمال کم ہوتا تھا، کرنسی تھی، وہ روپیہ تھا اس وقت۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ اتنا سونا آتا تھا کہ اس کے ٹکڑے کلہاڑی سے کرنے پڑتے تھے،
اتنا سونا ہوتا تھا. یہ سب گولڈ اور سونا ان کے پاس کیسے آیا؟ جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کیا، شریعت کے حوالے کیا. تو آدمی اگر دین کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنوار دیں گے، آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا. اور اگر آدمی دین کے تابع نہیں ہے، اپنے نفس کے تابع ہے، شیطان کے تابع ہے، اپنی عقل کے تابع ہے، تو دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی. پھر وہ آدمی شکایت کرے گا، بیوی میری بات نہیں مانتی، اولاد میری بات نہیں مانتی. اور ایسے مسئلوں میں پھر تعویذ بھی اثر نہیں کرتے، کیونکہ یہ سارا سسٹم اوپر سے چلتا ہے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے احکام پورا کرتا رہتا ہے تو 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ زمین پر یہ بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام 6 آسمان، 5ویں آسمان، 4 آسمان سب فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں بندہ رہتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ اس سے محبت کرتے، تم سب محبت. پھر یہ فرشتوں کی محبت کا اثر دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. اور اگر پھر نافرمانیاں رہی تو وہ وقت بھی آئے گا آدمی چھپکلی سے بھی ڈرے گا، ٹوائلٹ میں کاکروچ آ گیا وہاں سے بھی آدمی بھاگے گا، بعض مرتبہ آدمی اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے. یہ مسئلے بھی ہوتے. اور پھر مخلوق کا ڈر، کتوں کا ڈر، بلی کا ڈر، چوہوں کا ڈر. آدمی اگر اللہ سے ڈرے گا تو مخلوق اس سے ڈرے گی، اور اگر آدمی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو مخلوق اس کو ڈرائے گی. بہرحال آخری بات، پوری بات کا خلاصہ یہ کہ آدمی 6 فٹ کا آدمی، 5.5 فٹ کا آدمی اپنی باڈی پر اللہ کے احکام کو نافذ کر لے تو یہ 6 فٹ کے آدمی کے حوالے اللہ تعالیٰ اپنی اتنی بڑی کائنات کر دیں. اور اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو پھر مکھی اور مچھر سے بھی آدمی پریشان رہے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.